فلم کی ابتدا میں ہمیں ایک آدمی نظر آتا ہے جس کا نام ایش ہے۔ وہ شہر کی بھیڑ بھاڑ سے بہت دور جنگل کے بیچ اکیلا رہ رہا ہوتا ہے۔ ایش ایک بایولوجسٹ ہے اور اپنی ریسرچ کی وجہ سے اس نے یہ تنہائی والی زندگی چن لی ہوتی ہے۔ ایک دن جب وہ جنگل میں ریسرچ کر رہا ہوتا ہے تو اچانک ایک زہریلا سانپ اسے کاٹ لیتا ہے۔ گھبراہٹ میں اس کا فون بھی ہاتھ سے چھوٹ کر گر جاتا ہے اور اب وہ کسی سے بھی مدد نہیں مانگ سکتا۔ جان بچانے کے لیے وہ خود ہی زہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنا ایک ہاتھ کاٹ لیتا ہے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ گھر پہنچ کر دوبارہ کوشش کرتا ہے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ زہر آہستہ آہستہ اس کے پورے جسم میں پھیلنے لگتا ہے اور اسے عجیب و غریب وہم اور ہیلو سینسیشنز ہونے لگتے ہیں۔ کئی دن وہ اسی حالت میں نیم مردہ پڑا رہتا ہے۔ کچھ دن بعد وہاں چند سائنٹسٹ آتے ہیں تاکہ علاقے کا معائنہ کر سکیں۔ ایش کو ہلکا سا ہوش آتا ہے۔ وہ زندہ تو ہوتا ہے مگر اتنا کمزور کہ آواز بھی نہیں نکال پاتا۔ پوری کوشش کرنے کے باوجود وہ انہیں پکار نہیں پاتا اور وہ لوگ یہ سمجھ کر واپس چلے جاتے ہیں کہ یہاں کوئی موجود نہیں۔ کچھ دن بعد منظر دکھایا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ کے زخم سے زہر نکل چکا ہوتا ہے اور جو تھوڑا بہت اثر دماغ پر تھا وہ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے۔ بس کبھی کبھار اسے وہم سا ہونے لگتا ہے۔ ہوش میں آتے ہی وہ فوراً شہر جانے اور اسپتال پہنچنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ اپنی کار صاف کرتا ہے اور شہر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، مگر راستے میں ایک عجیب بات محسوس کرتا ہے۔ سڑکوں پر ایک بھی گاڑی نہیں ہوتی۔ جبکہ وہ شہر پہنچتا ہے تو وہاں مکمل خاموشی چھائی ہوتی ہے، نہ کوئی آواز نہ کوئی انسان۔ عمارتیں خالی، دکانیں بند، ہر طرف ویرانی۔ یہ سب دیکھ کر ایش خوف میں آ جاتا ہے۔ دراصل ایک خطرناک بیماری پینڈیمک پھیل چکا ہوتا ہے جو چند ہی دنوں میں پوری آبادی کو ختم کر دیتا ہے۔ کیونکہ ایش کئی دنوں تک جنگل میں اکیلا رہ رہا تھا اس لیے یہ بیماری اس تک نہیں پہنچ پاتی اور وہ بچ جاتا ہے۔ اب نہ کوئی حکومت باقی ہوتی ہے اور نہ ہی کسی چیز کا کوئی مالک۔ ایش کو سب سے پہلے اپنے والدین یاد آتے ہیں۔ وہ فوراً اپنے گھر جاتا ہے جہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے والدین کئی دن پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں۔ دل پر پتھر رکھ کر وہ گھر کے باہر قبریں کھودتا ہے، انہیں دفن کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ پورا شہر شان مارتا ہے، کوئی اور زندہ انسان نہیں ملتا۔ یہ سوچ کر وہ دوسرے شہر جانے کا فیصلہ کرتا ہے اور لاس ویگس کا رخ کرتا ہے۔ کچھ ضروری سامان اور ایک گن لے کر وہ سفر پر نکل پڑتا ہے۔ لاس ویگس جانے والا پل بند ہوتا ہے جس پر وہ غصے میں لمبا راستہ اختیار کرتا ہے۔ شہر پہنچ کر اسے وہاں بھی یہی منظر نظر آتا ہے۔ مالز، ہوٹل، کیسینوز سب سنسان۔ تھک ہار کر وہ ایک ہوٹل میں رات گزارتا ہے اور قیمتی چیزیں استعمال کرتا ہے کیونکہ اب سب کچھ مفت ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ یہ مان چکا ہے کہ شاید اب کوئی انسان زندہ نہیں بچا، مگر اگلی رات اس کی ملاقات دو لوگوں سے ہوتی ہے۔ یہ دونوں بھی بیماری سے بچ گئے ہوتے ہیں۔ لڑکی اپنا درد بھری کہانی سناتی ہے کہ اس نے اپنے خاندان کو ویڈیو کال پر مرتے دیکھا۔ وہ مرد بھی اس دنیا میں مزید جینا نہیں چاہتا۔ وہ رات تینوں ایک ساتھ گزارتے ہیں مگر صبح ہوتے ہی ایش کو ان کی نیت مشکوک لگتی ہے۔ اس آدمی کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے اور وہ سب کی زندگی ختم کرنا چاہتا ہے مگر ایش جینا چاہتا ہے۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل جاتا ہے اور پیچھے سے گولیوں کی آواز آتی ہے۔ وہ دونوں خودکشی کر لیتے ہیں۔ یہ واقعی ایش کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ اب اسے لگتا ہے کہ وہ اس دنیا میں بالکل اکیلا رہ گیا ہے۔ واپسی پر ایک کتنا اس کی گاڑی کے سامنے آتا ہے، وہ بھی اکیلا ہوتا ہے۔ ایش اسے اپنا لیتا ہے اور اسے جینے کی ایک نئی وجہ مل جاتی ہے۔ اب وہ نئی زندگی شروع کرتا ہے، سروائیول کی کتابیں پڑھتا ہے، روز کام کرتا ہے، شہر میں گھومتا رہتا ہے اس امید میں کہ شاید کوئی اور سروائیور مل جائے، مگر ہر دن مایوسی اس کا انتظار کرتی ہے۔ ایک دن وہ اپنے کتے کے ساتھ کھڑکی کے پاس کھڑا چائے پی رہا ہوتا ہے کہ اچانک کتا زور سے بھونکنے لگتا ہے۔ دور ایک گھر سے دودھ اٹھتا دکھائی دیتا ہے۔ ایش فوراً وہاں پہنچتا ہے جہاں اسے ایک لڑکی ملتی ہے اور ڈر جاتی ہے مگر ایش اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ لڑکی کا نام ایما ہوتا ہے۔ باتوں سے اسے پتہ چلتا ہے کہ پینڈیمک کو ایک سال گزر چکا ہے اور دنوں نے اسے عرصے میں ایک دوسرے کے علاوہ کسی انسان کو نہیں دیکھا۔ تنہائی نے دونوں کو اندر سے توڑ دیا ہوتا ہے۔ وہ فیصلہ کرتے ہیں اکٹھے رہیں گے۔ ایما ایش کے گھر آ جاتی ہے، ساتھ رہ کر ان کی زندگی بہتر ہونے لگتی ہے۔ وہ گھر کی مرمت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں اور آہستہ آہستہ ایک نئی دنیا کی بنیاد رکھتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ایما حاملہ ہو جاتی ہے۔ ایش اس کو ڈر ہوتا ہے مگر ایما اسے ہمت دیتی ہے۔ ایش سولر پینلز لگاتا ہے، حفاظت کے انتظامات کرتا ہے اور نئے حالات کے مطابق جینا سیکھتا ہے۔ آخرکار ایما ایک بیٹی کو جنم دیتی ہے۔ دونوں بے حد خوش ہوتے ہیں اور سڑکوں پر اپنے گھر کا پتہ لکھ دیتے ہیں تاکہ کوئی اور سروائیور یہاں تک پہنچ سکے۔ سال گزرتے ہیں، لوگ ملتے ہیں، ایک کمیونٹی بنتی ہے، بچے بڑے ہوتے ہیں، خطرات آتے ہیں مگر وہ ہمت نہیں ہارتے۔ فلم کے آخر میں دکھایا جاتا ہے کہ بورا ایش اپنے پوتے کو
को ये पूरी कहानी सुना रहा है और कहता है कि ये दुनिया अब तुम्हारी है, उसे आगे बढ़ाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।